میدان محشر ملک شام کی زمین پر قائم ہوگا۔ ملک شام میں میدان محشر لگے گا۔ زمین ایسی ہموار ہوگی کہ اس کنارہ پر رائی کا دانہ گر جائے تو دوسرے کنارے سے دکھائی دے، یعنی ایک برابر زمین رہے گی، کہیں اونچ نیچ نہیں، ہر آدمی کو دیکھے گا۔ اور مثال میں یہ دیا گیا کہ رائی کا دانہ بھی گر جائے تو پورے محشر کے لوگ اس کو دیکھ لیں گے۔ رائی کا دانہ جانتے ہیں کتنا چھوٹا ہوتا ہے، یعنی اس طرح سے زمین کو اللہ تعالیٰ بنا دے گا۔ اس دن زمین تانبے کی ہوگی، آفتاب 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ راوی حدیث نے فرمایا ہے کہ یہ معلوم نہیں میل سے مراد سرما کی سلائی ہے یا میل مسافت ہے، یعنی سرما جو لگاتے ہیں آنکھ میں، وہ میل سے مراد سرما کی سلائی ہے یا جو ہم چلتے ہیں 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر 2 کلومیٹر وہ والا ہے۔ اگر میل مسافت بھی ہو تو کیا بہت فاصلہ کہ اب 4000 برس کی راہ کا فاصلہ پر ہے، اور اس طرف آفتاب کی پیٹھ ہے، پھر بھی جب سر کے مقابل آ جاتا ہے تو گھر سے باہر نکلنا دشوار ہوتا ہے۔ 4000 میل کے فاصلے پر ہے اس وقت سورج، اور دوپہر کے وقت کوئی بندہ دھوپ میں نہیں نکل پاتا ہے، اسے جھٹکا لگتا ہے۔ اس وقت کی 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور اس کا منہ اس طرح کو ہوگا۔ ابھی پیٹھ ہے تو یہ حال ہے، جب اس کا منہ ادھر ہو جائے گا سورج کا تو کیا حال ہوگا۔ تپش اور گرمی کا کیا پوچھنا، اور اب مٹی کی زمین ہے، مگر گرمیوں کے دھوپ میں زمین پر پاؤں نہیں رکھا جاتا۔ اس وقت جب تانبے کی زمین ہوگی اور آفتاب کا اتنا قرب ہوگا تو اس کی تپش کون بیان کر سکتا، یعنی اس وقت کتنا تپش ہوگی اس کے اندر۔ اللہ عز و جل پناہ میں رکھے، بھیجے کھولتے ہوں گے، کثرت سے پسینے نکلیں گے، 70 گز زمین میں پسینے جذب ہوں گے، اتنے پسینے نکلیں گے کہ نیچے 70 گز تک وہ پسینے انسان کے بہ کر کے جائیں گے اور جذب ہوں گے۔ پھر جو پسینہ زمین نہ پی سکے گی وہ اوپر چڑھے گا، کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے کمر، کسی کے سینہ، کسی کے گلے تک، اور کافر کے تو منہ تک چڑھ کر مثل لگام جکڑ لے گا، جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا۔ اس گرمی کی حالت میں پیاس کی جو کیفیت ہوگی محتاج بیان نہیں۔ زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، بعضوں کی زبانیں منہ سے باہر نکل آئیں گے کتے کی طرح، دل ابل کر گلے کو آ جائیں گے۔ ہر مبتلا بقدر گناہ تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا۔ جس نے چاندی سونے کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی اس کے مال کو خوب گرم کر کے اس کی کروٹ اور پیشانی اور پیٹھ پر داغا جائے گا۔ جس نے جانوروں کی زکوٰۃ نہیں دی ہوگی اس کے جانور قیامت کے دن خوب تیار ہو کر کے آئیں گے اور اس شخص کو وہاں لٹائیں گے، اور وہ جانور اپنے سینگوں سے مارتے اور پاؤں سے رودتے ہوئے اس پر سے گزر جائیں گے۔ جب سب اسی طرح گزر جائیں گے پھر ادھر سے واپس آ کر کے یوں ہی گزرتے ہوئے جائیں گے، یعنی یہ سلسلہ کنٹینیو چلتا رہے گا۔ اسی طرح کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوگوں کا حساب ختم ہو جائے۔ پھر باوجود ان مصیبتوں کے کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، اتنی پریشانی میں بھی کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ اولاد سے پیچھا چھڑائیں گے، بیوی بچے الگ جان چرائیں گے۔ ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار، کون کس کا مددگار ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ اے آدم دوزخیوں کی جماعت الگ کرو۔ عرض کریں گے کتنے میں کتنے نکالو؟ ارشاد ہوگا ہر 1000 سے 999 الگ کرو۔ بچے گا کون؟ ہر 1000 سے 999 جہنمی نکلیں گے، 1000 میں ایک بندہ بچے گا۔ آپ دیکھیں پرسنٹیج کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ وہ وقت ہوگا کہ بچے مارے غم کے بوڑھے ہو جائیں گے، حمل والی کا حمل ساقط ہو جائے گا، لوگ ایسے دکھائی دیں گے کہ نشہ میں ہیں، حالانکہ نشہ میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ غرض کس کس مصیبت کا بیان کیا جائے، 1 ہو 2 ہو 100 ہو 1000 ہو تو کوئی بیان کرے، ہزارہ مصیبت، اور وہ بھی ایسے شدید کہ الامان الامان۔ اور یہ سب تکلیفیں 2-4 گھنٹے 2-4 دن 2-4 ماہ کی نہیں ہوں گی، بلکہ قیامت کا ایک دن 50,000 برس کا ہوگا۔ قریب آدھے دن ایسے ہی گزر جائے گا اسی کشمکش میں، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے، اسی میں آدھا دن گزر جائے گا۔ آدھا دن گزرے گا بولے تو 25,000 برس گزر جائے گا، کیونکہ 50,000 برس کا دن ہے تو آدھا گزرا تو 25,000 گزر جائے گا، یعنی 25,000 سال تک یہ مصیبت رہے گی۔ آپ کو تو تھوڑی سی مصیبت، ہمیں اور آپ کو مصیبت دنیا میں آ جاتی ہے تو چند منٹ ہم نہیں جھیل پاتے ہیں، 25,000 برس اس مصیبت کو جھیلنا ہے جب سورج آپ کے سر پہ ہوگا اور سیدھے منہ کر کے ہوگا۔ اچھا دیکھیں آپ، ابھی تک اہل معاشر اسی حالت میں رہیں گے، اب آپس میں مشورہ کریں گے۔ جب آدھا دن گزر جائے گا، 25,000 برس، اتنا وقت گزر جائے گا، تب اب آپس میں مشورہ کریں گے کہ کوئی اپنا سفارشی ڈھونڈنا چاہیے کہ ہم کو ان مصیبتوں سے جو رہائی دلوا دے۔ ابھی تک تو یہی نہیں پتہ چلتا ہے کہ آخر کدھر کو جانا ہے، آدھا دن تک کسی کو کچھ یاد نہیں رہے گا کہ کہاں جانا ہے۔
یہ بات مشورے سے قرار پائے گی کہ چلو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں. سب لوگ بیٹھ کر کے پورے محشر کے لوگ آپس میں مشورہ کریں گے کہ چلو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں کہ وہ ہم سب کے باپ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دست قدرت سے بنایا, جنت میں رہنے کو جگہ دی, مرتبہ نبوت سے سرفراز فرمایا. ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے اور ہم کو اس مصیبت سے وہ نجات دلائیں گے. یہ مشورے میں پاس ہوگا. غرض افتہ و خیزاں کس کس مشکل سے ان کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے آدم آپ ابو البشر ہیں, اللہ عز و جل نے آپ کو اپنے دست قدرت سے بنایا, اپنی چنی ہوئی روح آپ میں ڈالی, ملائکہ سے آپ کو سجدہ کروایا, جنت میں آپ کو رکھا, تمام چیزوں کے نام آپ کو سکھائے, آپ کو صفی کیا, آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس مصیبت میں ہیں. یہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے. جب ان کے یہ ساری بات کہیں گے تو کہیں گے آپ ہماری شفاعت کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات دلا دے. تو آدم علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ فرمائیں گے یہ میرا مرتبہ نہیں, مجھے آج اپنی جان کی فکر ہے. آدم علیہ السلام خود کہیں گے جو ایک پیغمبر ہیں, آپ سوچیں ہم اور آپ کس کیٹیگری میں ہوں گے اور کہاں ہماری حیثیت ہوگی. آدم علیہ السلام خود کہیں گے مجھے آج فکر ہے اپنی جان کی. آج رب عز و جل نے ایسا غضب فرمایا ہے, نہ پہلے کبھی ایسا غضب فرمایا ہے, نہ آئندہ کبھی فرمائے گا. اتنے جلال میں اللہ ہوگا, اتنے غضب میں ہوگا کہ اس سے پہلے کبھی ویسا غضب اللہ نے کیا ہی نہیں کسی بندے پر. بڑے بڑے فرعون پیدا ہوئے, بڑے بڑے گستاخ پیدا ہوئے, دشمن خدا دشمن رسول پیدا ہوئے, لیکن اللہ نے کسی پر اتنا غضب نہیں کیا ہوگا جتنا قیامت کے دن اللہ غضب میں ہوگا, جلال میں ہوگا. اس لیے انبیاء بھی ڈر رہے ہوں گے, کہیں گے مجھے اپنی خود کی فکر ہے, تم کسی اور کے پاس جاؤ. حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے, لوگ عرض کریں گے آخر کس کے پاس ہم جائیں؟ تب وہ فرمائیں گے نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ کہ وہ پہلے رسول ہیں کہ زمین پر ہدایت کے لیے بھیجے گئے. کیونکہ نوح علیہ السلام ہی وہ پہلے پیغمبر ہیں کہ کفار پر بھیجے گئے ہیں. ان سے پہلے لوگ کافر نہیں ہوتے تھے, یعنی وہ قوم جب کافر ہونا پہلی مرتبہ شروع ہوئی تو سب سے پہلے جو پیغمبر آئے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں. تو کہیں گے ان کے پاس جاؤ, وہ سب سے پہلے رسول ہیں. لوگ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان کے فضائل بیان کر کے عرض کریں گے. پہلے ان کی تعریفیں کریں گے, تعریف بیان کر کے عرض کریں گے کہ آپ اپنے رب سے ہماری شفاعت کیجئے, وہ ہمارا فیصلہ کر دے. یہاں سے بھی وہی جواب ملے گا کہ میں اس لائق نہیں, مجھے اپنی پڑی ہے, تم کسی اور کے پاس جاؤ. عرض کریں گے کہ آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ لوگ پوچھیں گے تو وہ فرمائیں گے تم ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ, تو ان کو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ خلت سے ممتاز کیا ہے. لوگ یہاں حاضر ہوں گے, وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ میں اس قابل نہیں, مجھے اپنا اندیشہ خود پڑا ہوا ہے. یعنی سارے نبی یہی بولتے چلے جائیں گے. مختصر یہ کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں بھیجیں گے, وہاں سے وہ بھی وہی جواب ملے گا. پھر موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے, وہ بھی یہی فرمائیں گے کہ میرے کرنے کا یہ کام نہیں ہے, آج میرے رب نے وہ غضب فرمایا ایسا نہ کبھی فرمایا ہے نہ کبھی فرمائے, مجھے اپنی جان کا ڈر ہے, تم کسی دوسرے کے پاس جاؤ. تب لوگ پوچھیں گے آپ ہمیں کس کے پاس بھیج رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. فرمائیں گے تم ان کے حضور حاضر ہو جن کے ہاتھ پر فتح رکھی ہوئی ہے, جو آج بے خوف ہیں. پوری دنیا پورے معاشر کے لوگ خوف میں ہوں گے, صرف ایک ذات ہوگی جو خوف میں نہیں ہوگی, وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی. تو کہیں گے ان کے پاس جاؤ جو بے خوف ہیں, انہیں کوئی خوف نہیں, کوئی ڈر نہیں لگا ہوا ہے, اور وہ تمام اولاد آدم کے سردار ہیں. تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو, وہ خاتم النبیین ہیں, وہ آج تمہاری شفاعت فرمائیں گے. انہی کے حضور حاضر ہو, وہ یہاں تشریف فرما ہے. یعنی جگہ بھی بتا دیں گے, پتہ بھی بتا دیں گے, ان کی خوبی بھی بتا دیں گے. تب اب لوگ پھرتے پھرتے ٹھوکریں کھاتے, روتے چلاتے, دہائی دیتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے. یعنی سب ٹھوکریں کھاتے, اب اتنی پریشانی 25,000 برس سے جھیل رہے ہیں, سب روتے چلاتے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. عرض کریں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے نبی, حضور کے ہاتھ پر اللہ عز و جل نے فتح باب رکھا ہے, آج حضور مطمئن ہیں. ان کے علاوہ اور بہت سے فضائل لوگ بیان کر کے عرض کریں گے. حضور ملاحظہ فرمائیں کہ ہم کس مصیبت میں ہیں اور کس حال کو پہنچے ہیں. حضور بارگاہ خداوندی میں ہماری شفاعت فرمائیں, ہم کو اس آفت سے نجات دلوائیں. جواب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے انا لہا انا لہا, یہ صرف خاصیت میرے نبی کی ہے. اتنا غم ہونے کے باوجود بھی, اتنی مصیبت ہونے کے باوجود بھی, جب انبیاء خود پریشانی کی حالت میں رہیں گے, اس وقت میرے نبی ہم کو دیکھ کر کے کتنا گناہ ہمارے ہیں بتایا, کس قدر پریشانیاں ہیں, کتنا ہم نے اللہ کا کہ کنا فرمانی کی ہے, اس کے باوجود میرے نبی کہیں گے میرے پاس آؤ, میں اسی لیے ہوں, میں تمہاری شفاعت کروں گا. نبی کہیں گے انا لہا, میرے پاس آؤ, میں اسی کام کے لیے ہوں. انا صاحبکم, میں ہی وہ ہوں جو تمہاری شفاعت کروں گا جسے تم ڈھونڈ رہے ہو. یہ فرما کر بارگاہ عزت میں حاضر ہوں گے اور سجدہ کریں گے. یعنی بلا لیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس, اب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ آواز دے گا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اپنا سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی, اور مانگو جو کچھ مانگو گے آج ملے گا. شفاعت کرو, تمہاری شفاعت مقبول ہے. اور دوسری روایت میں ہے کہ اللہ فرمائے گا وَقُلْ تُطَاعْ,
فرماؤ تمہاری اطاعت کی جائے گی. یعنی اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو فرمائے گا کہ میرے محبوب اب سر جھکاؤ نہیں، اب سر اٹھاؤ، اب جو تم کہو گے وہ مان لیا جائے گا، شفاعت کرو گے تو شفاعت قبول کی جائے گی. پھر تو اب شفاعت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، یعنی کہ سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ میرے نبی کھولیں گے. یہاں تک کہ جس کے دل میں رائی کے دانہ سے کم بھی ایمان ہوگا، صرف ایک مرتبہ بندہ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوگا، پوری زندگی اپنی عیاشی، مکاری اور فتنہ گیری میں گزارا ہوگا، صرف اس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، مصطفیٰ اس کو بھی جہنم سے نکال لیں گے، اس کو بھی. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ایمان مضبوط رکھیں. اعمال آپ کے خراب بھی رہیں تو مصطفیٰ شفاعت کر دیں گے. ایمان مضبوط ہونا چاہیے، کسی بھی بد مذہب کے وہاں آپ رابطہ ضابطہ نہ رکھا کریں. یہاں تک کہ جس کے دل میں رائی کے دانہ سے کم بھی ایمان ہوگا، اس کے لیے بھی شفاعت فرما کر اسے جہنم سے نکالیں گے. یہاں تک کہ جو سچے دل سے مسلمان ہوا، اگرچہ اس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے، اسے بھی وہ دوزخ سے نکال لیں گے. اب تمام انبیاء اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے. جب نبی کو یہ مل جائے گا تو نبی اب انبیاء کو اجازت دیں گے کہ اب چلو، اس شفاعت کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، یعنی سب سے بڑی شفاعت جو میرے نبی کو ملے گی. اب اس بڑی شفاعت سے چھوٹی چھوٹی شفاعتیں لوگوں کو ملنا شروع ہو جائیں گی. تو اب اولیاء کرام کریں گے، شہداء کریں گے، علماء کریں گے، حفاظ کریں گے، حاجی جن کا حج قبول ہو گیا وہ بھی، بلکہ ہر وہ شخص جس کو منصب دینی عنایت ہوا، یعنی جو تبلیغ دین دنیا میں کرتا ہے، ہر وہ شخص جو تبلیغ دین دنیا میں کرتا ہے اسے بھی یہ مرتبہ مل جائے گا. اور اپنے اپنے سب چاہنے والوں کی شفاعت کریں گے. پہلے تو سب نفسی نفسی کے عالم میں رہیں گے، لیکن مصطفیٰ جیسے اجازت فرما دیں گے سب شفاعت کرنے لگیں گے. نابالغ بچے جو مر گئے ہیں اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے. یہاں تک کہ علماء کرام کے پاس کچھ لوگ آ کر کے عرض کریں گے کہ ہم نے آپ کو وضو کے لیے فلاں وقت میں پانی بھر کر کے دیا تھا. کوئی کہے گا کہ میں نے آپ کو استنجا کے لیے ڈھیلا دیا تھا. علماء ان کی بھی شفاعت کریں گے. یعنی کہ وہ وقت ایسا ہو جائے گا کہ سب کو اجازت مل جائے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے کہ جو بھی دنیا میں تھوڑا بھی منصب دین کا پایا ہوگا، منصب پایا ہوگا دین کا، تو وہ بندہ محشر میں نبی کی اجازت سے شفاعت شروع کر دے گا. تو سب اپنے اپنے چاہنے والوں کو، اسی لیے جو پیری مریدی کا دور چلتا ہے، اگر کامل پیر رہا تو محشر میں اپنے مرید کی شفاعت کرے گا. علماء سے جو محبتیں کرتا ہے اس محبت کی بنیاد پر علماء اس کی شفاعت کریں گے. حاجی لوگ جن کا حج قبول ہو گیا ہے وہ لوگ اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کریں گے. تو یہ شفاعت کب ہوگی؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیں گے. اس سے پہلے جو کچھ جھیلنا ہے وہ اپنے اعمال کی بنیاد پر جھیلنا ہوگا. یہ تو خوشخبری ہے ہمارے لیے کہ ہمارے پیغمبر ایسے پیغمبر ہیں، نہ موسیٰ ہے نہ عیسیٰ ہے. یہ ہماری خوشخبری ہے، خوش نصیبی ہماری. اگر موسیٰ علیہ السلام کی امت ہوتے تو نہ جانے کدھر جاتے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہوتے تو نہ جانے کدھر جاتے. ہم امت ہیں ایسے نبی کے جن کے ہاتھ میں شفاعت کی ڈور ہے، جن کے ہاتھ میں شفاعت کی ڈور ہے. وہ شفاعت کریں گے تو ہماری شفاعت ہوگی. یہاں تک کہ حدیث پاک میں ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم محشر میں سارے امتیوں کے گواہ ہوں گے، سارے نبیوں کے گواہ ہوں گے کہ کس نبی نے کیسے تبلیغ کی ہے، کس نبی نے کیسے امت بنائے ہیں، ان کی امت میں کیسی عبادتیں کی ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا یہ پاور اور طاقت آج ہی سے رب نے دے دیا ہے. اجازت کل دے گا، اجازت کل دے گا. پاور آج ہی ملا ہوا ہے میرے نبی کو، اجازت محشر میں دے گا. اللہ خود فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم اتنا دیں گے آپ کو کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو دیا تو آج ہی دے دیا ہے، آج ہی بول دیا ہے میرے رب نے، تو میرے نبی کو دے گا. تو اس لیے کامل ایمان اپنے مصطفیٰ پر ہونا چاہیے، ان سے محبت خالص ہونی چاہیے، بلا غرض محبت ہونی چاہیے اپنے نبی سے. ایسی محبت ہو کہ اس محبت میں تھوڑا بھی درار نہ آئے. جب نبی کی بات آئے تو جان مال کی قربانی تک کے لیے اب تیار ہو جائیں، کیونکہ وہی ہیں جو آپ کو اور ہمیں بیڑا پار لگانے والے ہیں. اگر ہم نے آج اخلاص اور خلوص اور ایمان کا مظاہرہ نہیں کیا تو کل محشر میں کوئی نہیں ہوگا جو ہمیں پوچھے گا. ابھی دیکھا آپ نے بھی سنا حدیث کے ذریعہ کہ کوئی نہیں پوچھے گا، سب کنارے کو ہو جائیں گے. ماں باپ کی گھر کی گنتی کیا ہے جب نبی آپ کے بازو کو نہیں آنے والے، نبی ہاتھ پکڑنے والے نہیں ہے. سب کہیں گے جاؤ جاؤ میرے بس کی بات نہیں ہے، اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ جاؤ. تو جب انبیاء آپ سے پیچھا چھڑا لیں گے تو آپ کے ماں باپ کس حیثیت کے ہیں، وہ کیا کرنے والے ہیں آپ کے. اس لیے صرف ایک ہی رشتہ بچتا ہے میرے نبی کا، وہی ایک رشتہ بچتا ہے کہ آج ہی اتنا مضبوط کر لیا جائے کہ محشر میں یہ رشتہ ہمیں اور آپ کو کام دے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق بخشے، محشر اور قبر کی پریشانیوں سے ہم سب کو نجات دے.